بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ شوہر کو اپنی بیوی سے کتنے دن بعد ہم بستری کرنی چاہیے؟ اگر شوہر کی 4 بیویاں ہوں تو ہر بیوی کے ساتھ کتنے دن بعد ہم بستری کرنی چاہیے؟ یا اگر 4 بیویاں ہوں تو پہلی بیوی کی باری کتنے دن بعد آنی چاہیے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اور جدید میڈیکل سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ محترم دوستو، میاں بیوی کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے پیار، محبت اور الفت کو بڑھانے کے لیے ایک جنسی تعلق قائم کرنے کا حکم عطا فرمایا، جو کہ ان کے لیے باعث ثواب بھی ہے اور ان کی نسل کو آگے جاری رکھنے کے لیے بھی قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، جس سے اپنی جنسی تسکین بھی حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کو ثواب بھی عطا فرماتے ہیں اور ان کو نیک اولاد بھی عطا فرماتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تعلق کتنے دن بعد قائم کرنا مناسب ہے، جس سے مرد اور عورت دونوں کی صحت بھی بحال رہے اور ان کو اس کام کا ثواب بھی ملے۔ ایک شوہر اپنی تمام ضروری سرگرمیوں کے علاوہ وہ اپنی بیوی سے کتنے دن تک ہم بستری نہ کرے تو اس کے نقصانات اس کے ازدواجی زندگی پر بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی صحت پر بھی ہو سکتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلام میں ہم بستری کتنے دن تک موقوف کرنا مناسب ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی تشریف فرماتے کہ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، امیر المؤمنین، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارے دن روزہ رکھتا ہے۔ اور یہ کہ خاموش ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ خاتون کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزارتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس پر وہ صحابی جو پاس بیٹھے تھے وہ بولے، امیر المؤمنین، اس نے اپنے خاوند کی بڑائی اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ امیر المؤمنین بولے، کیسے شکایت؟ جب وہ ساری رات اور تہجد پڑھتا رہتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا رہتا ہے تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو کہنے آئی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے مگر مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا اور اس نے کہا کہ میں مجاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ سید عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس بیٹھے صحابی سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ ان صاحب سے کہا کہ دیکھو، شرعاً تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو اور کم از کم ہر 3 دن بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ خیر، وہ میاں بیوی تو چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن بعد بیوی سے ہم بستری کرو؟ انہوں نے کہا، دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادی کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہو تو 3 دن بعد پھر بیوی کا نمبر آتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن تک عبادت کر سکتے ہو، 3 دن بعد 1 دن اور 1 رات تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا۔ دیکھو، شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ہے کہ وہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں سمجھایا۔ پھر راوی نے اس حدیث میں ایک قصے کا ذکر فرمایا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس کے لیے
وہ تمہارے پاس قیدی ہے، تم اس وقت ہم بستری اور اپنی عصمت اور اپنی مال وغیرہ کی حفاظت کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے، اور وہ جب اپنے فرض ادا کرتی ہو تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا پورا حق ہے، لیکن اگر وہ ایسا کرے تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ مارو۔ اس کے بعد اگر وہ تمہارے تابع ہو جائے تو پھر انہیں سزا دینے کا کوئی اور بہانہ تلاش نہ کرو۔ سنو، جس طرح تمہارا اور تمہاری بیویوں پر حق ہے، اس طرح تم پر بھی تمہاری بیویوں کا حق ہے۔ تمہارا حق بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہاری بستر پر ایسے لوگوں کو نہ روندے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے، اور تمہارے مال کو تمہارے غیر موجودگی میں ایسے لوگوں کو نہ دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں کوئی بھی مال کسی کو نہ دے۔ والسلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔